آج ہم دعا نمبر 2 دیکھتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب کی بڑائی نکال کر اپنی ڈال دے۔ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کی پوری معرفت نہیں ہوتی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں آتی، اور جب تک اللہ کی پوری معرفت ہو کر اس کی بڑائی نہیں آتی لوگوں کی جگہ ہمارے دلوں میں بھرتی جاتی ہے۔ یہ جو ہر وقت ہمیں ایک غم پڑا رہتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کہے گا۔ تو آئیے اللہ کی بڑائی کو دلوں میں لینے کے لیے آج ہم ایک دعا سیکھتے ہیں۔ آج کی دعا سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2966 2966 میں ہے، اور میں بولتی ہوں پیچھے پیچھے آپ میرے دہرا لیجئے گا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی ہوگی، لیکن اس کے الفاظ اتنے سمپل، اتنے آسان ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پڑھتے وقت کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے۔ اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک و حملۃ عرشک و اشہد من فی السماوات و من فی الارض انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدن عبدک ورسولک۔ اب اس کے ترجمے پہ غور کیجیے، میں بولوں گی، آپ اس کے ایک ایک لفظ کو دل پہ لیں اور اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کریں گے ہم۔ اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں، ذرا محسوس کریں، اور آسمان و زمین میں موجود مخلوق کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا؟ کس بات پہ؟ کہ میں سچا ہوں، میں نے نہیں یہ کیا۔ ہم عموماً قسمیں کھاتے ہیں یا جب گواہیاں دیتے ہیں اور جو صفائیاں پیش کرتے ہیں وہ اپنی بے گناہی کی کرتے ہیں۔ ہم سب سے اچھے وکیل اپنے گناہوں کے اور سب سے اچھے جج دوسروں کی نیکیوں پہ اور ان کے دل کے معاملات پہ رکھتے ہیں خود کو۔ یہاں کیا ہے؟ نہیں، میں کچھ نہیں، بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ صبح میں اور 3 دفعہ شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا مانگنا ثابت ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ذرا سا غور کیجیے۔ اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ انسان کسی کو گواہ کب بناتا ہے؟ جب اس کی وہ عزت کرتا ہے، جب اس کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے، جب اس کا دل اس کی بڑائی سے چور ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے، وہ اس وقت گواہ بناتا ہے جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہے جو سچی ہوتی ہے، یعنی ہم اپنی سچائیاں پیش کرنے کے لیے بھی گواہ بناتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا کیوں؟ اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، الحق ہے۔ عموماً دیکھیے گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ نمبر 1 جو سچا ہو، نمبر 2 جو آپ کو پوری طرح جانتا ہو۔ تصور میں لے آئیے اپنے آپ کو کسی کورٹ میں، جہاں ایک طرف کٹہرے میں ملزم ہے، مجرم ہے یا ملزم، اس وقت تک تو ملزم ہی ہوتا ہے، الزام لگا ہوا ہے، اور اس کو حق دیا جاتا ہے کہ اگر بے گناہ ہو تو اپنی گواہی پیش کر دو، ہاں؟ اور اتنے میں پھر کوئی گواہ آتا ہے اور وہ لوگوں کو آ کر بتاتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ یا پھر فریق مخالف، دوسری طرف کا شخص جس نے آپ پہ مقدمہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے خلاف گواہیاں پیش کرتا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ٹریفک کا یہ رول بریک کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے فلاں دوسری گاڑی کو ہٹ کیا۔
کوئی چور چوری کر رہا تھا اور دوسرا اس کے بھی خلاف گواہی دے دیتا ہے. یہ سبھی کچھ آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک، اگر اگلے لفظ پہ جانے سے پہلے صرف یہ دیکھ لینا کہ اللہ کو گواہ بنانا کیا ہے، تو اللہ کے البصیر ہونے، السمیع ہونے، العلیم ہونے، اس کا یقین ہے. اصل میں نا ہم نے اللہ کے نام پہاڑوں کی طرح پڑھے ہیں، پھر رائمز کی طرح، گانوں کی طرح، کبھی نشید کے سٹائل میں ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے، یا کچھ روز صبح کتاب پکڑ کے نا تو وہ گنتی سبق کی طرح پڑھ دیتے ہیں، اللہ لا الہ الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام، اور اس طرح کی کہانی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کی توحید کا 1/3 ہے. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سیریز کی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسماء و صفات توحید کا 1/3 پارٹ ہے. اس وقت اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ اشرف العلوم میں سے ایک علم ہے. آپ اور میں دن رات جو بیہیو کرتے ہیں نا، ہمارا دن رات مختلف کاموں میں جو معاملہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ہمارا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو تعلق باللہ ہی تو اصل میں کمزور ہے، جس کی وجہ سے پھر عبادات بھی کمزور اور باقی چیزیں بھی کمزور. تو آپ میں کل سے صبح یا آج شام سے جب شام کی دعاؤں میں اس دعا کو مانگیں گے تو آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سمیع ہے، العلیم ہے، البصیر ہے. بلکہ اللہ کے اتنے نام جتنے اس کے ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتا. آپ اللہم انی عبدک والی دعا میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تیرے وہ سارے نام جس سے تو نے خود کو پکارا اور جو تو نے غیب میں رکھے ہیں، میں ان سب کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں. تو یہاں دل کو حاضر کیجیے. اللہم انی اشہدک، اے اللہ میں تجھے گواہ دیتا. اشہد نہیں اشہد ہے. اب اس کے اندر میں چلی جاؤں گی تو اور بڑی باریکی ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اس کو دعا کے رنگ پہ ہی رکھوں. اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتی ہوں. لجاجت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میری گواہی کون دے، میں کس کو اپنا درد دل بیان کروں، یا کون ساری محفل میں آ کر میری بے گناہی پیش کرے. اے اللہ میں تجھے پیش کرتی ہوں. دیکھیے سمجھیے گا، سیاست کی دنیا میں ہر کینڈیڈیٹ اپنی سچائی پیش کرتا ہے. جب ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ اپنا سنسیئر ہونا اور اپنا بہت ہی زیادہ درد مند ہونا ثابت کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا. پھر جب وہ آ جاتا ہے کرسی پہ تو لوگوں کو ہر وقت یہ فیل کراتا ہے کہ میں تمہارا سنسیئر ہوں. اور دنیا میں ہر بندہ اکثر وقت پہ اپنی سچائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے. کسی دکان پہ چلے جائیے، سیلز مین اپنی چیز کی تعریفیں کرتا ہے، باجی یہ لے لیں، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بہت بہترین ہے، یہ بہت اچھا ہے. کبھی آپ کو کالز آتی ہوں گی، ہمارا پیکج لیجئے، ہماری سم لیجئے. آج کل تو لوگ بچے پڑھانے والے ہر دن آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم سے بچے پڑھوا لے. میں عالمہ ہوں اور میں قاریہ ہوں اور میں حافظہ ہوں، خدا کے لیے اپنے بچے اور اپنے دوستوں کے بچے مجھ سے پڑھوا لیں. یہ کوئی انداز نہیں ہے. یاد رکھیے اگر آپ میں خیر ہے نا تو لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے خود ہی آ جائیں گے. آپ جنگل میں جا کر بیٹھ جائیے، لوگوں کی کثرت سے آنے کی وجہ سے خود ہی جنگل میں رستہ بن جائے گا. سورج کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھ سے خریدو. ہاں بجلی بنانے والوں کو اور بلب بنانے والوں کو کہنا پڑتا ہے. فطرت کا ایک سائڈ کا اصول لکھ لیجیے. اب اس وقت بات چھیڑی ہے تو آپ کے فائدے کی بات ہوگی کہ جس میں خیر ہے، جو فطرت پہ ہوگا نا، اس کو کہنا نہیں پڑتا. صرف ہوتا یہ کہ وہ چھپا ہوتا ہے تو اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں دوسروں کو ایک دفعہ بس تذکرہ کر کے انٹروڈیوس کرا دیں نا، تو وہ جس نے ایک دفعہ، وہ کہتے ہیں نا ون ٹائم کسٹمر نہیں پھر رہتے، وہ پھر اس کو بار بار لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا میرا تعلق کیا ہے؟ اللہم انی اشہدک، میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. یعنی میرا کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھے جانتا ہو دل سے. میں نہیں کسی کو کہتا کہ میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا سچا ہوں، میں بڑی مخلص ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میں بہت درد رکھتا ہوں آپ کا. نہیں، مجھے نہیں ضرورت. بندے میرے
مارکیٹ ڈائریکٹرز نہیں ہو سکتے. میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں. خیر وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ. دوسرا گواہ کون ہے؟ آپ اس آیت کو اینڈ پہ لکھیں گے اس دعا کے اندر سے کتنے گواہ نکل رہے ہیں. پہلا گواہ کون؟ اللہ. دوسرا ملائکتک، تیرے فرشتے. اور کتنے فرشتے؟ ملک سے ملائک. کہ اس زمین، بچوں کو تھوڑا سا خاموش کرائیے، آپ بیٹھے رہیں، بس جن کی باری وہ کریں گے. ملائکتک، ملک کی جمع. آسمان و زمین میں کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک انگلی رکھنے کی جگہ کائنات میں خالی نہیں ہے. آسمانوں پہ اتنے فرشتے ہیں کہ جب وہ عبادت کے دوران جیسے رکوع میں آپ جاتے ہیں تو چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے. بعض روایت میں کنکر اور ریت اور ان ساری چیزوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں. آپ پتہ اس وقت بھی فرشتے ہیں. یہ پوری جگہ جو باہر اندر آپ کو دکھ رہی نا، یہ بھری پڑی ہے. آپ سب کے بیچ میں اگر کوئی گیپ ہوگا تو ادھر بھی اللہ کرے کہ فرشتہ ہی ہو، کوئی ایسا شیطان نہ ہو جو آپ کو غافل کر دے. تو سارے فرشتے، جبرائیل سردار اور اس کے بعد پھر ان کی ٹیموں کی ٹیمیں ہیں. تو اللہ میں تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں. اچھا تیسری گواہی دیکھیے، وہ حملتا عرشی کا، اور اٹھانے والے. حملتا، حمل اردو میں بھی ہم بولتے ہیں حمال، ہاں اٹھانے والا. عرشی کا، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے. ادھر یہ سمجھیے کہ ملائکہ تک میں سارے ہی فرشتے آگے تھے، لیکن ان کی خاص اہمیت کی وجہ سے، ان کے خاص مقام کی وجہ سے یہاں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا الگ سے تذکرہ. عرش کی سیریز جو آج کل چل رہی ہے ہماری عرش سیریز، تو اس میں بھی دعاؤں میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کا تذکرہ ہے. تو کیا پتہ چلا. اور یہ فرشتوں کی ایک بڑی اعلیٰ کیٹیگری ہے. دیکھیں نا، کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو جو مہمان خصوصی ہوتا ہے یا سٹیج پہ بیٹھنے والے، تو اس کی ٹیک کیئر کرنے والے، ان کی شان زیادہ ہوتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھا رہے ہیں آج 4. کتنے ہیں یہ لکھ لیں، 4. قیامت کے دن کتنے ہوں گے؟ 8. یہ کب، کیسے، آپ کو مجھے نہیں پتا. یؤمنون بالغیب، بس جو کہہ دیا تو مان لیا. تو تیسری گواہی ہوگی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یعنی بڑے آنریبل اور بڑے پریسٹیجیس فرشتے. آگے دیکھیے چوتھی گواہی، وَأُشْهِدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. میں گواہ بناتا ہوں ہر اس مخلوق کو جو آسمانوں میں ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ آسمانوں میں نمبر 1 فرشتے ہیں، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آج بھی. اور چونکہ من آیا تو ہم ادھر ذی روح کی بات کرتے ہیں. اگر ما فی السماوات ہوتا نا تو جنت بھی ہونی تھی. سمجھتے ہیں فرق ما اور من کا؟ یہاں من ہے، بس ساری مخلوقات. اور آسمانوں پہ بھی فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں. 7 آسمانوں کا نظام چلانے والے اور اس کی ٹیک کیئر کرنے والے فرشتے موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ یہ سارے فرشتوں کو بندہ اللہ کے سامنے گواہ بنا کر پیش کرتا ہے. اور 5ویں گواہ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو ساری مخلوق زمین میں ہے. اس میں کون ہے؟ نمبر 1 پہلے تو آپ خود. من میں سارے انسان، سارے جنات، سارے شیر، ساری بلیاں، سارے کیڑے مکوڑے پتنگے، سی ورڈ 1000 اسپیشیز جو دریاؤں میں سمندروں میں ہیں، آبی مخلوقات، ہوائی مخلوقات. ذرا امیجن تو کیجئے. اور میں اس جملے کو بولتی ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے رب العالمین. طوطوں کا جہان، چڑیوں کا جہان، پرندوں کا جہان، موروں کا جہان، ان سب کو چلانے والا ایک رب. میں نے صرف انسانوں کو دیکھا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں دیکھیے خود کئی گھنٹے بھوکی رہتی ہیں. ابھی ایک کو کھلایا، اب دوسرے کو پلایا، اور اس کے بعد پھر آگے سے آگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پرندوں کے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں ان کو فیڈ کرتی ہیں، دانہ دن کا ڈالتی ہیں. کل ایک ایسی ویڈیو میں نے دیکھی
چونکہ یہاں ساتھ یوٹیوب پہ جاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں جب یوٹیوب کی یا فیس بک کی براڈ کاسٹنگ میں آتی ہے نا تو وہ کاپی رائٹ ایشو ہوتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن وہ پھر بعد میں پرابلم ہو جاتا ہے. جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے, ورنہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی. فش آپ تصور کی نگاہ سے اس کو جتنا بھی خوبصورت طریقے سے دیکھنا چاہیں دیکھیں. یہاں والوں کو دکھا دیں گے ہم انشاءاللہ. آپ فرمائش کیجئے کل ہم کلاس سے پہلے کے وقت میں, اگر آپ سارے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے, یا اینڈ پہ دکھا دیں گے. ایک فش خوبصورت یلو کلر کا, اس کا گولڈن کلر ہے, اس پہ چانے ہیں, اور ساتھ اس کا میل بھی ہے, یعنی کپل ہے, ایک پانی میں دونوں. اس کے بعد جو فیمیل فش ہے نا اس نے بہت سارے انڈے دیے پیلے پیلے رنگ کے گول گول. پھر وہ ہٹ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو وہ میل ہے نا وہ آتا ہے, وہ اپنا منہ کھولتا ہے, وہ سارے انڈے اس کے اندر چلے جاتے ہیں, سوالو کرتا ہے. اور ساتھ اس کے ٹائٹلز میں آیا ہوا ہے کہ 50 دن تک 50 days تک یہ میل فش اپنا منہ نہیں کھولے گا. آپ کو پتہ یہ بات؟ آپ نے کبھی مرغی کے پروں کے نیچے انڈے ہیچ ہوتے ہوئے تو دیکھے اور سنے بھی ہوں گے نا. انڈا رکھا مرغی کے پروں کے نیچے, اور مرغی بھی کئی دن بیٹھتی ہے تو پھر ہی انڈے سے بچہ نکلتا ہے, اس کو ایک گرمی دیتی ہے. فش کے انڈے فیمیل دیتی ہے, پھر میل جو باپ ہوتا ہے فادر وہ اس کو اندر لے جاتا ہے. 50 دن تک نہ وہ منہ کھولے گا کیونکہ انڈے باہر آ جائیں گے, نہ وہ کھائے گا نہ پیے گا. ایک باپ کا پیار ہے, دکھاؤں گی نا تو روئیں گے. یعنی میں جب ایسی ویڈیو کوئی دیکھ لوں نا تو پھر میرا تو پتہ نہیں میں کدھر چلی جاتی ہوں. میں خود اپنے آپ کو ایک فش سمجھتے اس سمندر کی تہ میں اتر کے سوچی تھی, اللہ ہمیں کتنا فکر ہے اپنے رزق کا, اللہ ہم کتنے تھوڑ پہ لیے, دروازے تک تمہارا گھر بھرا پڑا, اور ہم اگلے فیوچر کی تیاریاں سوچ سوچ کے, بچوں کے غم کھا کھا کے, پوتوں کا کیا ہوگا, نواسوں کا کیا ہوگا, بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا, اب اس کا کیا ہوگا, اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. سارا کر کے بھی روتے ہی ہیں, سب کچھ ہوتے سوتے بھی روتے ہیں. مہنگائی میرا حل ہے, ہم باہر بیٹھے ہوئے زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں. غریب خوش ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ گے, مہنگی ہوگی تو چھوڑ دیں گے, نہیں کھائیں گے, نہیں خریدیں گے گھی, کوئی بات نہیں ہے نا. پھر وہ 50 دن کا سرکل پورا ہوتا ہے. پھر جب وہ 50 days پورے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اگلتا ہے. پھر اس کے منہ میں سے وہ جو انڈے تھے نا پہلے گول گول, جب وہ نکلتے ہیں نا تو وہ جیسے چڑیا کے بوٹ نہیں ہوتے, پھر ویسے بن چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اس کو مزید کئی دن ڈسکس کرتا ہے, یعنی ان کی کیئر کرتا ہے. پھر وہ چھوٹے سے بڑے 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 ہوتے ہیں, اور جو ہی وہ بچے بالکل تیرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس میں سے وہ ماں باپ کے اوپر بھی تھا نا کہ بیٹا اب ہم تمہیں دنیا کے حوالے کرتے ہیں, کبھی ہمارا شکریہ بھی نہ ادا کرنا, کبھی تم ہمیں آ کے دبانا بھی نہ. اب مچھلی کے بچوں نے اپنے بچوں سے لینا بھی کیا, اللہ نے تو ان کے سارے انتظام کیا. ہم کچھ کرتے ہیں تو امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اب یہ بڑھاپے میں پانی پلائیں گے اور یہ دیں گے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ رب کرتا ہے جس کو ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں, انک انت اللہ, تو اللہ ہے. یہ پیشانی جھکے گی تو تیرے آگے, یہ ماتھا ٹکے گا تو تیرے آگے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت. اب یہاں 5 قسمیں, 5 گواہ پورے ہوئے. آپ اس دعا کے نیچے لکھیے 5 گواہ یہاں بنے. اب ذرا گنیے آگے کیا ہونے لگا ہے. انکا, بے شک تو. اب اس کو ذرا سی چونکہ عادت ہوگی نا ان ڈیپتھ میں جانے کی, لفظ انکا, کا میں نے ایک, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ضمیر آئی ادھر, کا, تو, واحد حاضر کی, تو آ گیا. پھر آگے دوسرا کیا رہا ہے, انتا. انتا بھی ایک کے لیے آتا ہے. تیسرا لفظ دیکھیے اللہ, 3 چیزیں ہو گئی. پھر آگے دیکھیے لا الہ الا, 4. پھر دوبارہ انتا, 5. تسلی کوئی نہیں ہو رہی. آگے تو دیکھیے ابھی کیا ہے, واحدہ کا, 6 بات, واحدہ کا, واحد بھی نہیں آیا, واحدہ کا, یعنی اللہ کرے کہ اس کی خوبصورتی کو ہم محسوس تو کریں. تو اکیلا ہے.
پھر بھی نہیں دل تسلی میں گیا کہ خبردار تم نے میرے رب کے ساتھ کوئی شریک بنایا، لا شریکا لکا، 7 تمہیدیں پوری کی ہیں اس میں اللہ کے ایک ہونے کی۔ اس کے بعد کیسے کسی کے لیے بندہ جھکے، کیسے کسی سے دبے، کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں کہ میری مدد کرو، میں کیسے مایوس ہو جاؤں کہ میرے کام کون کرے گا، میں کیسے اپنے بچوں اور اپنے گھر اور اپنے اس دین کے کام میں کسی دوسرے کا منہ دیکھوں، مجھے میرا رب کافی ہے۔ واللہ آج ہم مسلمانوں کی، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم اردو سپیکنگ مسلمانوں کی توحید کمزور ہے، اس لیے ہم بیمار ہیں، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں سٹریس ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے، اور ایک جملہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ خاک کہیں گے، اینڈ پہ لوگ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی اچھی تھی مر گئی ہے۔ قبر پہ جا کے لکھ دینا لوگوں نے اینڈ پہ تمہارے اوپر ایک ہی جملہ بولا کہ تم مر گئے ہو، ختم ہو گئے ہو۔ ہماری ساری زندگی ان لوگوں میں چلی جاتی ہے، لوگوں پہ نظریں، وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، تو پھر اور نہ، پھر کافری اور کس کو کہتے ہو؟ کھڑے بت اگر کرے بت کی پوجا تو وہ کافر کہلائے۔ تو مسلمانوں پہ کشادہ ہیں ساری راہیں، جس در پہ سجدہ کر دو، جدھر ہاتھ اٹھا لو، کسی کے منگتے بن جاؤ، کسی کو داتا کہہ دو، تمہیں جو مرضی کہہ لو، تمہارا اسلام اتنا پکا ہے کہ وہ نہیں ہٹنا، کیونکہ تم جدی پشتی مسلمان ہو۔ اللہ کو ایک سمجھیے۔ اچھا چلیے آگے دیکھیے، ادھر بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، آگے دیکھیے واشہد، اب میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ ان محمدن عبدک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، ورسولک، اور تیرے رسول ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توحید کی 7 باتیں بولی ہیں نا آپ کو دعا میں سے، یہ اگلی 2 بھی دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور وہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ کو گواہ بنایا گیا، فرشتوں کو گواہ بنایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اور وہ جو پیچھے من فی السماوات والارض ہے نا، اس کے اندر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈال لیجیے، لیکن اصل میں یہاں اب دکھ اور رسولک کہہ کر بھی اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا دعا ختم ہو گئی، اماں جی نے کہنا منگیا کی۔ ہمارے ہاں دعا پتہ کیا ہے؟ پہاڑا، لمبی کہانی، سٹوری، آگے بھی کچھ پیچھے بھی کچھ، یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے۔ ہم دعا کو کہتے ہیں آرڈر پلیس کرنا، کہیں گئے اور آپ کو انہوں نے دے دیا، لو بھائی یہ مینیو ہے، آپ کبھی کھانا کھانے باہر جائیں نا تو جاتے ہی سب کے سامنے مینیو کارڈ رکھ دیتے ہیں، اچھا یہ دے دو، چکن دے دو، کری دے دو، سلاد دے دو، روٹی دے دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جاؤ آرڈر پلیس کرتے ہیں نا، پھر انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آئے گا تو کھاتے ہیں۔ دعا آرڈر پلیس کرنا نہیں ہے، دعا آپ کے رب کی اس بات کو ماننا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس ہوٹل میں سب ملتا ہے، آپ جائیں کسی ہوٹل میں اور وہ کہتے ہیں جی کیا کھاؤ گے، اب ذرا سوچئے، میں آپ کو دعا کا ایسنس دینے لگی ہوں، اور اگر آپ نے DQ22 کیا، کس کس نے کیا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز آج پھر کریں۔ الحمدللہ میجورٹی نے کیا، جو نہیں کیا ہوتا تو میں کہتی کریں، کر لیا تو پھر سوچیں، پھر بھی آپ نے اپنے معاملے اللہ کو نہیں دیے۔ دعا کا ایسنس کیا ہے کہ اس ہوٹل سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ گئے کسی بڑے ہوٹل میں، PC کہہ لیجئے، جو ایک معروف بات ہے، پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل، وہ کہتے ہیں جی آرڈر کریں، مثال ہے وہ کہتے ہیں جی سر آپ کیا کھائیں گے، آپ کہتے ہیں اوہ چھوڑو، تمہارے پاس کون سی کوئی ہونا ہے جو میں مانگوں گا؟ نہیں تمہارے پاس نہیں وہ ملتا جو مجھے چاہیے۔ وہ ان کی بےزتی ہے کہ عزت ہے؟ کہیں گے سر آپ حکم تو کریں، آپ کو بٹیرے چاہیے، چڑیاں چاہیے، ہرن کا گوشت چاہیے، وہ بھی لا دیں گے۔ بڑا برا لگتا ہے آپ کے گھر، آپ کسی کے گھر جائے مہمان بن کر، میزبان کہتے ہیں بچی آج کیا پکائے، اس کا نا وہ چھوڑو بھائی تمہارے گھر ہے ہی کیا جو تم دو گے مجھے، بڑی بےزتی ہوگی۔ نعوذ باللہ، انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، اللہ کے بارے میں ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اس در سے نہیں ملنا،
یا ویسا نہیں ملنا جیسا چاہیے تو چلو ذرا دوسروں سے مانگتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں مانگا. ہر دعا، اب میں اس پہ بات لمبی کرنا نہیں چاہ رہی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا. 3 باتوں کا اقرار ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے. لا الہ الا انت سبحانک، سب سے تجھے میں پاک کرتا ہوں، یعنی تیرا کسی کے ساتھ جوڑ نہیں ہے. اور انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ظالم ہوں. بس ختم. ہم تو کیا کچھ نہیں کر دیتے. تو اپنی دعاؤں کے آئینے میں خود کو پہچانے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذی الحج کے دن اللہ کی بڑائیوں کے دن ہیں. کیا اس دعا کو مانگ کر اور سن کر آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی آئی؟ مجھے تو لگتا ہے سارے نکل گئے، صرف ایک رب کا نام رہتا ہے.